پھر یہ بھی سوال ہے کہ جی پیشاب پاخانہ غسل جنابت کے لیے باہر جانا کیسا ہے جی؟ تو پیشاب پاخانہ غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ کچھ بہت پڑھے لکھے نادان قسم کے علماء، انہوں نے بڑی مشکلات لوگوں کے لیے جو ہے کھڑی کی ہوئی ہیں کہ جی یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فقہ اسلامی میں اس کی اجازت ہے کہ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے جا کر کھانا لے کر آ سکتے ہو۔ مسجد میں اگر غسل خانہ نہیں ہے تو گھر قریب ہے تو وہاں پہ غسل کر کے بھی آ سکتے ہو۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو گھر سے پانی بھی لے کر آ سکتے ہو اور منگوا بھی سکتے ہو ٹیلی فون کر کے جی، اتنی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں پہ جمعہ نہ ہوتا ہو تو پھر کیا کریں جی؟ ویسے تو مسجد ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ جمعہ بھی ہو اور 5 وقت کی جماعت بھی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جامع مسجد میں جا کر جمعہ پڑھتا ہے تو جائز ہے، درست ہے، وہاں جا کر تحیۃ المسجد اور سنت بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف والی جگہ واپس آ جائے اور وہاں آ کر جو ہے اپنی سنتیں ادا کر لے جو بقایا سنتیں ہیں، اور اگر وہاں پہ پڑھ کر آتا ہے تو بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اگر بھولے سے اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ بھولے سے اگر اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور کیا ہوگا جی؟ اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھولے سے بھی آپ نکل کے کہیں بازار میں گھومنا شروع ہو گئے، اتنا بھی انسان کو وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا جی کہ اس کا ذہنی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں بغیر ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کیسا ہے؟ تو اعتکاف میں کاروبار کرنا شروع کر دینا، وہاں پہ کچھ چیزیں لا کر مسجد میں بیچنا شروع کر دینا اور اس طرح کے کام کرنا جو ہے نا، یہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ بغیر ضرورت کے خرید و فروخت کرنا، اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، غریب کے لیے جو ہے اجازت ہے۔ لیکن جس کے پاس ہے کھانے پینے کا تو مسجد میں کاروبار والا نظام نہ کرے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے کہ وہاں لا کر جو ہے نا وہ اپنے پیٹیاں رکھ دے اور سامان بیچنا شروع کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تاہم مسجد میں بیٹھ کر ٹیلی فون کے ذریعے سے یا کوئی بندہ آتا ہے اس کے پاس یہ چیزیں مجھے چاہیے تو کہہ سکتا ہے کہ یار وہاں سے جا کر لے لو۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں بالکل جی چپ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، جس طرح ہمارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چادر اوپر کر لی جاتی ہے اور گھونگھٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، تو کیا جی یہی طریقہ ہے معتکف کا اور اسی طرح اعتکاف والے بیٹھیں گے؟ تو حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ذکر تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھنا کیا ہے؟ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، بری باتوں زبان کو ویسے بھی بچانا چاہیے۔ اسی طرح فضول اور لغو اور بغیر ضرورت کی باتیں کرنے سے احتیاط ضروری ہے۔ ذکر، عبادت، تلاوت، تسبیح میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ صرف چپ بیٹھ جانا جو ہے یہ کوئی معتکف کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن فضول یا وہ گوئی جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ کہ رمضان مبارک کے 10 اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ تو یہ رمضان مبارک کے 10 اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون
نہیں ہوگا وہ اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ پس اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف مسنون بھی جاتا رہا۔ تو مسنون اعتکاف کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف صاحب بھی ختم ہو گئے جی۔